السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز طلبہ اور طالبات، آپ سب کا استقبال ہے آئی پلس اکیڈمی میں۔ یہ ہماری اصول فقہ کی کلاس ہے، اور اصول فقہ میں ہم پڑھ رہے ہیں شیخ ابن عثیمین کی معروف کتاب الاصول من علم الاصول، اور الاصول من علم الاصول پڑھتے ہوئے ہم نے اصول اور فقہ کی تعریف تو سمجھ لی ہے۔ ہم بہت اچھے سے انشاءاللہ تعالی سمجھ گئے کہ فقہ کس کو کہا جاتا ہے، فقہ میں اور عقیدے میں کیا فرق ہوتا ہے، فقہ میں اور حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے، فقہ میں اور اصول حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کر کے اب ہم پڑھ رہے ہیں اصول فقہ کی تعریف۔ تو اصول فقہ کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے شروع میں ایک بات دیکھی تھی کہ اصول فقہ جو ہے وہ تین چیزوں سے بحث کرتا ہے۔ تین چیزوں کی بحث ہوتی ہے اصول فقہ میں: دلیل، استدلال اور مستدل۔ اب تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ہم آتے ہیں، دلیل کو سمجھتے ہیں پہلے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس بحث کے بعد دلیل تفصیلی اور دلیل اجمالی کو اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ دلیلیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اجمالی دلیل، اور ایک ہوتی ہے تفصیلی دلیل۔ فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ اجمال کا مطلب ہوتا ہے جنرل، تو جنرلی کون سی چیزوں کو فقہ میں دلیل بنایا جا سکتا ہے، یہ موضوع ہوتا ہے اصول فقہ کا، یعنی یہ اصول کا موضوع کہ اجمالی دلیلیں کون کون سی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن ہے، یہ کیا ہے، ایک اجمالی دلیل ہے۔ قرآن حجت ہے، یہ کیا ہے، ایک اجمالی دلیل ہے۔ اصولی کا کام ہوتا ہے کہ فقیہ کو یہ بتائے کہ کون کون سی چیزوں کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب اصولی کہے گا قرآن ایک اجمالی دلیل ہے، جنرلی قرآن کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ تو پھر فقیہ کیا کرتا ہے، قرآن کی کسی آیت سے استدلال کرتا ہے۔ اب جب ہم آیت کہتے ہیں، قرآن کی ایک آیت، تو یہ ہو گئی تفصیل میں جانا، یعنی جنرلی قرآن دلیل ہے، یہ اصولی نے بتا دیا۔ پھر اب فقیہ جو ہے تفصیل میں جا کر کے ایک آیت سے ایک حکم نکال رہا ہے۔ تو آیت کیا ہے؟ آیت ایک تفصیلی دلیل ہے، ڈیٹیل ایویڈنس ہے نا۔ یعنی اجمال کا مطلب ہوتا ہے جنرلی کون سی چیزیں ہیں جو ایویڈنس بنیں گی، دلیل بنیں گی، اور پھر اس قرآن کی ڈیٹیل میں جب فقیہ جائے گا تو وہ مثلا اس نے آیت پڑھی لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، تو اس نے اس آیت سے حکم نکالا کہ زنا کیا ہے، حرام ہے۔ اب اس آیت سے لا تقربوا الزنا سے زنا کے حرام ہونے کا حکم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، یہ اصولی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصولی کا مسئلہ یہ ہے کہ بس کسی چیز کے حکم کے لیے قرآن دلیل بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے، یہ اصولی اس پر بات کرے گا کہ قرآن دلیل بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے۔ اب قرآن کی فلاں آیت فلاں حکم کے لیے دلیل کی دلیل ہے، یہ اصولی کا وظیفہ نہیں ہے۔ اصولی ڈیٹیل میں جا کر کے کسی آیت کا حکم نہیں بتاتا کہ فلاں آیت کا کیا حکم ہے، وہ اوورآل پورے قرآن کا حکم بتاتا ہے۔ یہ جنرلی قرآن دلیل بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے۔ تو اصول فقہ میں آپ کو اصل تو یہی ملے گا۔ اسی طرح سے اب بھائی ایک حدیث ہے، اب حدیث دلیل بن سکتی کہ نہیں بن سکتی ہے، یہ اصولی کا موضوع ہے۔ کسی ایک خاص حدیث سے حکم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، فلاں ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ثابت ہوتا ہے، یہ اصولی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اب پچھلے مرتبہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جب کوئی پرٹیکولر آیت یا کوئی اسپیسیفک حدیث ہے نا، تفصیل کا مطلب ہوتا ہے اسپیسیفک ایویڈنس، اسپیسیفک اجمال یعنی جنرل ایویڈنس، اور تفصیلی دلیل یعنی اسپیسیفک کوئی ایویڈنس۔ تو کوئی اسپیسیفک آیت یا کوئی اسپیسیفک حدیث، یہ اصولی کا موضوع تو نہیں ہوتا۔ اصولی تو عام طور پہ پورے قرآن کو یا پوری حدیث کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ وہ دلیل بن سکتی نہیں بن سکتی ہے۔ اس کے باوجود ہم اصول فقہ کی کتابوں میں تو دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفک آیتیں ہوتی ہیں، اسپیسیفک حدیثیں ہوتی ہیں جن کو اصولی جو ہے بیان کرتا ہے۔ تو اصولی جب کسی اسپیسیفک آیت یا حدیث کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کی دو میں سے ایک وجہ ہوتی ہے۔ جب کوئی اصولی کوئی آیت پیش کرے یا حدیث پیش کرتا ہے تو دو وجوہات کی وجہ سے پیش کرتا ہے۔ پہلے ہم نا اردو میں اپنی بات اچھے سے سمجھ لیں گے، پھر ہم شیخ کی عبارتیں پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ عبارت پڑھیں گے تو بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو پہلے ہم لوگ
جو ہے نا وہ سمجھ لیتے ہیں اپنی زبان میں مسئلے کو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم شیخ کی عبارت کو سمجھیں گے تو ہم کو بات زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ جب اسپیسیفک آیت یا اسپیسیفک حدیث، یہ اصول فقہ کا موضوع ہی نہیں ہے، تو اصول فقہ کی کتابوں میں آیتیں اور حدیثیں کیوں آتی ہیں؟ اصول فقہ میں کبھی بھی جب آپ کتابیں پڑھیں گے نا اصول فقہ کی، اس سے پوری کتاب آپ پڑھیں گے، یہاں پر اگر کوئی آیت آئی یا حدیث آئی تو دو میں سے ایک وجہ سے آئے گی، یا تو کسی اصول کے لیے بطور دلیل، یعنی جو اصولی بیان کر رہا ہے اس اصول کے لیے دلیل، تو ظاہر سی بات ہے یا تو قرآن کی کسی آیت کو بنائے گا یا تو اللہ کے نبی کی کسی حدیث کو بنائے گا۔ تو ایک وجہ ہوگی یا تو اصول کی دلیل بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیت آئے گی کوئی نہ کوئی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے گی، اور دوسری وجہ ہوگی مثال کے لیے، یعنی بطور مثال، جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ میں مثال کے طور پہ آیتیں پیش کر رہا ہوں، لا تقربوا الزنا، تو اصولی کبھی تو ہوگا نا کہ وہ کوئی اصول بیان کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اصول فقہ میں، اس کو سمجھیے بہت اہم بات ہے، اصول فقہ میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اصول پڑھیں گے۔ کون سے اصول؟ جس سے ہم نصوص کے ذریعے سے حکم نکال سکیں۔ یہ اصولی کیسے بیان کرے گا؟ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اصول ہے؟ یا تو کسی آیت کے ذریعے سے یا تو کسی حدیث کے ذریعے سے، ہے نا؟ اصولی اپنے طرف سے تو کوئی اصول نہیں کر سکتا ہے نا۔ فقہ کا جو اصول بیان کرے گا اصولی، اس کو اچھے سمجھیے، اگر ایک اصول فقی بیان کر رہا ہے، وہ اصول وہ کہاں سے لا رہا ہے؟ اس کے لیے اس کو دلیل دینی پڑے گی، اور دلیل کہاں سے دے گا؟ یا تو قرآن کی آیت سے دے گا یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دے گا۔ اصولی اپنے دماغ سے کوئی بھی اصول نہیں بنا سکتا ہے، یا تو اس کے پاس قرآن کی آیت ہونی چاہیے یا حدیث ہونی چاہیے، یا کامن سینس، عقل عام سے بھی جو ہے نا استدلال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، اصول فقہ میں ایک اصول ہے الامر یدل علی الوجوب، امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ کیا ہے؟ الامر یدل علی الوجوب، امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، مطلق الامر یدل علی الوجوب، امر یدل علی الوجوب، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، کمانڈ۔ الامر یدل علی الوجوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ اس کے رسول جب کسی چیز کا حکم دے دیں تو وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اصول فقہ کا ایک اہم اصول ہے، بہت بیسک اصول ہے، کہ اگر اللہ اس کے رسول نے کسی چیز کا حکم دیا، اب اس پر عمل کرنا کمپلسری ہے، وہ کام واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حکم آ گیا، اب نماز قائم کرنا بندے پر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا، اب وہ واجب ہے کہ نماز قائم کریں۔ اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکات دو، حکم دے دیا۔ تو حکم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یعنی وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب فقیہ نے یہ اصول کیسے بیان کر دیا؟ اس اصول کی بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ یہ جو اصول ہے، سوال یہ پیدا ہوگا، یہ تو ہے اصول، لیکن اگر کوئی سوال کر لے بھائی اس اصول کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ فقیہ کا کام ہے کہ وہ دلیل بھی بتائے۔ اب یہ جو اصول کی دلیل وہ بیان کرے گا، یا تو قرآن کی کسی آیت سے وہ دلیل لے کر کے آئے گا، یا تو اللہ کے نبی کی کسی حدیث سے دلیل لے کر کے آئے گا۔ مثلا اس اصول کے بہت سارے دلائل دیے گئے، ایک بڑی پیاری دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا، بڑی پیاری دلیل ہے، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ان کو کہتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو، میں ان کو امرتہم، میں ان کو امر کرتا، میں ان کو حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو۔ اب کیا مطلب اس سے پتا چلا؟ کہ اگر اللہ کے نبی امر کر دیتے، حکم دے دیتے، تو وہ چیز کیا ہو جاتی؟ واجب ہو جاتی، لازم ہو جاتی، کمپلسری ہو جاتی، مینڈیٹری ہو جاتا اس کو کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، اس لیے وہ لازم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب اگر حکم دے دیتے تو وہ کرنا کیا ہو جاتا؟ لازم ہو جاتا۔ پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ اگر اللہ کے نبی حکم دے دیں تو وہ کام کا کرنا واجب ہے۔ اب یہ حدیث اصول فقہ کی کتاب میں آپ کو ملے گی، کیوں لیکن وہ لائے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں اصولی جو ہے وہ اسپیسیفک دلیلوں پہ بات نہیں کرتا ہے، تو یہ حدیث کیوں لے کر کے آ گیا؟ اصولی اپنے اصول کی دلیل بیان کرنے کے لیے،
تو اگر اصول فقہ میں کہیں پر کوئی اسپیسیفک دلیل آ رہی ہے، کوئی اسپیسیفک آیت یا حدیث آ رہی ہے، تو یا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اصولی نے کوئی اصول بیان کیا ہے اور وہ اس اصول کی دلیل کے طور پر وہ آیت لے کر کے آیا ہے، اصول کی دلیل اس میں بیان کیا. یا دوسرا علی سبیل التمثیل، جیسے اب میں نے بتا الامر یدل علی الوجوب، یہ اصولی نے بتا دیا، اب اس کی مثال وہ بیان کر رہا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثال کی ضرورت ہوتی ہے نا. بالمثال یتضح المقال، مثال کے ذریعے سے بات واضح ہوتی ہے. تو مثال کو بیان کرنے کے لیے، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بطور مثال آیتیں لے کر کے آتا ہے. جیسے بھئی اصولی نے بتایا کہ وہی الامر یدل علی الوجوب، وجوب امر پہ دلالت کرتا ہے، پھر اس کی مثال بھی وہ دے گا. تو مثال میں وہ آیت دے سکتا ہے کہ جیسے اقیم الصلاۃ، یہ نماز کے وجوب پہ دلالت کرتی ہے. لا تقربوا الزنا، یہ زنا کے حرام ہونے پہ دلالت کرتا ہے. کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز کے حرام ہونے پر یہ حدیث دلیل دیتی ہے. تو اصل تو ادلہ اجمالیہ یعنی جنرلی کون سی چیزیں دلیل بنتی ہیں، یہ اصولی کا موضوع ہوتا ہے. اسپیسیفک دلیلیں وہ دو میں سے کسی ایک وجہ سے لاتا ہے، یا تو وہ اصول کی دلیل کے طور پہ لے کر کے آتا ہے، یا تو اس کی مثال کے لیے لاتا ہے. تو اب جو دلیل اجمالی ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. دلیل اجمالی بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو میں نے بتایا نا کہ دلیل اجمالی کون سی ہوتی ہے کہ بھئی قرآن ہے. اب جب فقیہ نے کہہ دیا کہ قرآن ہے، تو اب اس اجمالی دلیل کے اندر کیا ہو گیا، بہت ساری آیتیں قرآن کی وہ دلیل بننے کا پوٹینشل ان کے اندر پیدا ہو گیا. اور حدیث ہے اور اجماع ہے اور قیاس ہے. اسی طرح جو ہے اجمالی دلائل اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں. جیسے وہ قواعد، ایک قاعدہ فقیہ بیان کر دیتا ہے، اس قاعدے کے اندر بہت ساری جزئیات آ جاتی ہیں. جیسے میں نے بتایا الامر یدل علی الوجوب، یہ بھی ایک دلیل ہے، کیونکہ جب یہ آپ نے دلیل بنا دی نا الامر یدل علی الوجوب، جنرلی ایک دلیل بن گئی. اب جہاں پر امر آئے گا وہاں وہ وجوب پہ دلالت کرے گا. یہ بھی ایک طرح کی اجمالی دلیل ہے. ہاں، یا ایک اصول ہے کہ الامر یقتضی الفور، کہ کسی چیز کا امر جو ہے نا، اگر کسی چیز کے بارے میں حکم آ گیا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ وہ کام فوراً کیا جائے. الامر یقتضی الفور والنہی یدل علی الفساد، کسی چیز کے اندر اگر نہیں آ گئی ہے تو یہ نہیں اس چیز کے فاسد ہونے پر دلالت کرتی ہے. یعنی کسی چیز سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے روک دیا ہے، پھر بھی آپ نے وہ کام کیا تو وہ کام فاسد ہو جائے گا. جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے پھر بھی بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تو کیا ہو جائے گا، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی. تو اس طرح کے جو قواعد ہوتے ہیں، اصولی قاعدے، اصول جو ہوتے ہیں، یہ بھی کس میں آتے ہیں، دلیل میں آتے ہیں. تو ہم ابھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ اصول فقہ میں کس چیز پر بحث ہوتی ہے. اصول فقہ میں سب سے پہلی بحث اس پر ہوتی ہے، دلیل پر. دلیلیں کس طرح کی ہوتی ہیں، کچھ اجمالی دلائل پر، اسپیسیفک دلیلوں پر بحث نہیں ہوتی ہے، جنرل دلیلوں پر بحث ہوتی ہے کہ قرآن دلیل ہے کہ نہیں، حدیث دلیل ہے، اجماع ہے. اب اس کے یہ تو چار مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کو، جیسے صحابی کا قول دلیل بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے، اس پر کون بحث کرے گا، اصولی بحث کرے گا. شرع من قبلنا، ہم سے پہلے کے لوگوں کی شریعت دلیل بن سکتی کہ نہیں بن سکتی ہے. عمل اہل مدینہ، مدینہ میں ایک عمل رائج تھا، وہ دلیل بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے نا. کوئی کام صحابہ کرام کر رہے ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر جو ہے وہ دلیل بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی کام ہو رہا تھا، اگرچہ اللہ کے نبی کے سامنے نہیں ہوا، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں روکا، تو وہ دلیل بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے. کون سی چیزیں پوٹینشلی دلیل بن سکتی ہیں، اس پر اصولی بحث کرتا ہے. اور کچھ قواعد جو ہوتے ہیں یہ بھی ادلہ اجمالیہ ہی ہیں، ان پر اصولی جو ہے وہ بحث کرتے ہیں. تو اصول فقہ میں پہلی بحث اس پر ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی قرآن، سنت، اجماع یہ دلیلیں ہیں. اب دوسری بحث کس پر ہوتی ہے کہ جو دلیلیں ہیں ان سے استدلال کیسے کیا جائے، ہے نا، استدلال کیسے کیا جائے، اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ بھئی قرآن کی، ہم کو یہ تو پتہ چل گیا کہ قرآن سے دلیل لینا ہے، پر قرآن کی آیتوں کو سمجھنا کیسے ہے، اسے انڈرسٹینڈ کرنے کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں. ایسے ہی آپ آسانی سے قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، ان پہ بھی بحث کس میں ہوتی ہے، اصول فقہ میں بحث ہوتی ہے. اس میں
جیسے ہے آپ استدلال کی بحث میں پڑھیں گے بھائی عام اور خاص، یہ اصول فقہ کا بہت اہم موضوع ہے، عام اور خاص۔ عام کا مطلب ہوتا ہے جنرل اور خاص کا مطلب ہوتا ہے اسپیشل۔ تو بہت سارے احکام ہوتے ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ العام، شریعت میں اگر کوئی حکم عام آ جائے تو اس کے عموم پر عمل کیا جائے گا۔ جیسے عام کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ المطلقات یعنی جو طلاق شدہ عورتیں ہیں، یتربصن وہ اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں گی، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء 3 حیض تک کے، مطلقہ عورتیں 3 حیض تک کر کے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں گی۔ اب یہاں پہ والمطلقات میں جو الف لام آیا ہے یہ استغراق کا الف لام ہے۔ استغراق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغراق کا مطلب ہوتا ہے ایسا الف لام جس میں کل کے معنی پائے جاتے ہیں، تمام کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو آیت کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تمام کی تمام مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک کے روک کے رکھیں گی۔ اب یہ تمام کا جو لفظ آیا ہے الف لام، یہ آپ کہاں پڑھیں گے؟ آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ الف لام اگر استغراق کے لیے آیا ہو تو وہ عموم کا معنی دیتا ہے۔ تو تمام طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں ہی یہ حکم ہے، اس حکم سے آپ کسی کو خارج نہیں کر سکتے۔ المطلقات میں الف لام عموم کے لیے آیا ہے، اس کا مطلب تمام مطلقہ عورتوں پر شریعت کا حکم کیا ہے کہ وہ کتنے دن تک کے انتظار کریں گی، یعنی کتنے دن تک کی عدت گزاریں گی؟ 3 حیض کی عدت گزاریں گی۔ اب آپ یہ اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ یہ جو ال آیا ہے یہ کس معنی میں آیا ہے؟ عموم کے معنی میں آیا ہے، اور کسی بھی عام پر عموماً عمل مانا جائے گا اس کو، یعنی عام کیسے خاص ہو۔ اب اچھا کبھی کیا ہوتا ہے، ایک لفظ عام آیا ہے، اب اس عام سے کچھ چیزوں کو ایکسیپشن دے دیا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو خاص کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ لوگ بتائیں، کمنٹ میں بتائیں آپ لوگ، کیا تمام مطلقات کا 2 منٹ میں بتائیں، کیا تمام مطلقات کا حکم یہی ہے کہ ان کو 3 مہینہ عدت گزارنی پڑے گی، یا کوئی خاص مطلقہ عورت ہے جس کو ایک اسپیشل الگ حکم دیا گیا؟ خاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسپیشل نا، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ میرا خاص ہے، تو یعنی اس کو ایک اسپیشل کیٹیگری میں ہم رکھتے ہیں۔ تو جنرل حکم کیا ہے؟ عام کا مطلب ہوتا ہے جنرل، جنرل حکم یہی ہے کہ ہر مطلقہ عورت 3 حیض کی عدت گزارے گی۔ یہ ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے، لیکن کبھی کبھی کسی جنرل حکم سے کچھ لوگوں کو ایکسیپشن دے دیا جاتا ہے، تو ایکسیپشن دینے کا طریقہ کیا ہوگا یہ بھی ہم کہاں پڑھیں گے؟ اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ جنرل کیٹیگری سے کچھ لوگوں کو ایکسیپشن دینے کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً اب یہ قرآن کی آیت میں تو یہی ہے کہ مطلقہ عورت جو ہے وہ 3 حیض کا انتظار کرے گی، لیکن پھر قرآن کی دوسری آیت سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے، حاملہ عورت اس سے خارج ہے، حاملہ عورت کو تو حیض ہی نہیں آتا، تو وہ کیسے 3 حیض تک انتظار کرے گی؟ تو ہم نے کیا کہا؟ عام حکم تو یہی ہے کہ مطلقات جو ہے وہ 3 حیض تک کے عدت گزاریں گی، لیکن حاملہ کا مسئلہ خاص ہے، حاملہ کو ایکسیپشن دے دیا گیا ہے کہ وہ 3 حیض کی عدت نہیں گزارے گی، بلکہ اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل، وضع حمل یعنی اس کی ڈیلیوری، وہ ڈیلیوری تک کی عدت گزارے گی۔ مثلاً اگر کوئی عورت حاملہ ہوئی، پہلے مہینے میں ہی اگر شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اب جب تک کہ اس کی ڈیلیوری نہ ہو جائے تب تک کہ وہ عدت میں رہے گی۔ یا مان لیجیے 8ویں مہینے میں اس کو اگر شوہر نے طلاق دے دی تو 9واں مہینے میں جیسے ہی اس کی ڈیلیوری ہو جائے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو ایک حکم عام تھا، جنرل حکم تھا تمام مطلقہ عورتوں کے لیے، پھر کیا کیا گیا؟ حاملہ کو اس سے ایکسیپشن دے دیا گیا۔ اب کب کوئی حکم عام ہوتا ہے یہ آپ کہاں پڑھیں گے؟ یہ آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے، اور کیسے کسی عام حکم سے کچھ لوگوں کو ایکسیپشن دیا جاتا ہے یہ آپ کہاں پڑھیں گے؟ یہ آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے۔ حاملہ کے علاوہ بھی جیسے عائشہ، عائشہ یعنی ایسی عورت جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، اب جس کا حیض آنا بند ہو گیا، بوڑھی ہو گئی عورت، اس کو حیض ہی نہیں آ رہا ہے، اب وہ کیا کرے گی؟ وہ کیسے 3 مہینے کی عدت گزارے گی؟ تو اس کے بارے میں قرآن کی الگ آیت ہے کہ جو ایسی عورتیں ہیں وَيَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر، ایسا ہی غالباً آیت نا، کہ جو عورتیں عائشہ ہو چکی ہیں یا جن کو حیض نہیں آ رہا ہے وہ 3 مہینے کی عدت گزاریں گی، وہ مہینہ کاؤنٹ کریں گی، دن کاؤنٹ کریں گی،
یعنی شوہر نے کس تاریخ کو طلاق دی ہے وہ کاؤنٹ کریں گی، جبکہ حیض والی عورت تاریخ نہیں کاؤنٹ کرے گی، وہ حیض کاؤنٹ کرے گی کہ کتنی بار مجھے حیض آیا. جبکہ جس عورت کو حیض نہیں آ رہا ہے یا ایسی شادی ہو گئی ہے، شادی سے مطلب ابھی اس کا حیض آنا شروع نہیں ہوا ہے، تو ایسی عورت کی عدت کیا ہوگی؟ وہ مہینے کاؤنٹ کرے گی. تو یہ بحث آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ اصول فقہ میں آپ پڑھتے ہیں. ایسے ہی بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں اصول فقہ میں، مطلق مقید کی بحث ہوتی ہے، عام خاص کی بحث ہوتی ہے، ناسخ منسوخ کی بحث ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ تو ابھی آپ کو بہت ڈیٹیل ہم نے نہیں بتائی ہے نا، ہم صرف آپ کو ابھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، اصول فقہ میں کن چیزوں پر بحث کی جاتی ہے، بھی صرف آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں ہم. تو اس میں ہم نے بتایا آپ کو کہ اصول فقہ میں پہلا کیا ہے؟ دلیل سے بحث کی جاتی ہے. دوسرا اس دلیل سے استدلال کیسے کرنا ہے، استدلال مطلب حکم کو ڈرائیو کیسے کرنا ہے. دلیل کیا ہے یہ تو آپ کو پتا چل گیا، پر دلیل سے حکم ڈرائیو کرنے کا طریقہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. تو یہ ہم کہاں سیکھتے ہیں؟ یہ بھی اصول فقہ میں سیکھتے ہیں. اور تیسرا ہے مستدل. مستدل کا مطلب جو دلیل سے حکم نکال رہا ہے، مجتہد. تو مجتہد کی شرائط کیا ہے؟ ہر کسی کو تو اجازت نہیں ہے نا کہ دلیل اٹھاؤ اور مسئلہ نکالنا شروع کر دو. مسئلہ نکالنے کے لیے، دلیل کو سمجھنے کے لیے بھی ایک ایبیلٹی ضروری ہے، ایک صلاحیت ضروری ہے. یعنی یہ اصلاً اصول فقہ کا ضمناً موضوع ہے. اصل موضوع تو دلیل اور استدلال ہی ہے، پر ضمناً اس پر بھی بحث آتی کہ بھائی جو استدلال کرنے والا ہے مجتہد، تو مجتہد کی شرطیں کیا ہیں؟ یہ بھی آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں مجتہد کی شرطیں. اب مجتہد ہے تو مجتہد کے ساتھ مقلد کی بھی بحث آ جائے گی، کیونکہ مجتہد ڈائریکٹ دلیل سے استدلال کرتا ہے اور مقلد مجتہد کے ذریعے سے حکم معلوم کرتا ہے، تو مقلد کی بھی بحث آتی ہے. ایسے ہی افتاء کی بحث بھی اصول فقہ میں آتی ہے کہ فتویٰ دینے والے کے لیے مفتی کی کیا شرطیں ہیں، مستفتی کی کیا شرطیں ہیں. تو بنیادی طور پہ اصول فقہ میں ہم یہ تین چیزیں پڑھتے ہیں: دلیل، استدلال اور مستدل. کون کون سی چیزیں دلیل بن سکتی ہیں؟ ان دلیلوں سے استدلال کرنے کا طریقہ کیا ہے. استدلال میں بنیادی طور پہ جو ہے نا عربی لغت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ لغت کے قواعد کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عربی میں بات کی ہے. تو عربی زبان کو سمجھنے کے کچھ قاعدے ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں. ان پرنسپلز کو آپ جب تک نہیں سمجھیں گے آپ اس زبان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو استدلال میں بنیادی طور پہ ہم لغوی استدلالات پڑھتے ہیں، اور پھر مستدل میں ہم اجتہاد کی بحث پڑھتے ہیں، تقلید کی بحث پڑھتے ہیں، افتاء کی بحث پڑھتے ہیں. تو یہ تین چیزیں جو ہے نا وہ پڑھی جاتی اصول فقہ میں. اب یہ ہے کہ اصول فقہ میں اب جب شیخ نے جو تعریف کی ہے نا، شیخ نے کیا کہا ہے؟ شیخ نے کہا ہے کیا؟ پہلی چیز کہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ علم، ایسا علم ہے جس میں ہم ادلۃ الفقہ الاجمالیہ، شیخ نے اس کو کہا ہے ادلۃ الفقہ الاجمالیہ. دلیل کو شیخ نے کہا ہے ادلۃ الفقہ الاجمالیہ. استدلال کو کیا کہا ہے؟ کیفیت الاستفادۃ منہا. اور مستدل کو کیا کہا ہے؟ مستفید، حال المستفید. فقہ کے اجمالی دلائل، اس سے استفادے کا طریقہ، اور استفادہ کرنے والے کے حالات. یہ تین چیزیں ہیں جو اصول فقہ کا موضوع ہے. یہ اصول فقہ کے تین ابواب ہیں: دلیل، استدلال، مستدل. جس کو شیخ نے کہا علم ادلۃ الفقہ الاجمالیہ، ایسا علم جس میں بحث ہوتی ہے فقہ کے اجمالی دلائل پر، وکیفیت الاستفادۃ منہا، اس سے استفادہ، فائدہ، استفادہ مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، وحال المستفید، اور جو مجتہد فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا حال کیا ہونا چاہیے. تو یہ تین چیزیں پڑھتے ہیں. اچھا بھائی کنفیوژن آپ کو آگے آ سکتا ہے کہ ہم نے اصول فقہ کی تعریف، جب ہم نے اصول فقہ کی تعریف پڑھ لی کہ اصول فقہ میں تو یہی موضوع ہوتا ہے دلیل، استدلال اور مستدل، لیکن ہم اصول فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے تو احکام کی بحث پڑھتے ہیں. تو احکام کا یہاں پر تو لفظ آیا ہی نہیں کہ احکام بھی پڑھنا ہے، یہاں تو صرف دلیل، استدلال اور مستدل کی بحث آئی. احکام بھی اصول فقہ کا موضوع ہے، پر اس میں تو ہم نے لکھا نہیں کہ احکام بھی پڑھتے ہیں ہم. تو وہ کس لیے نہیں لکھا؟ کیونکہ احکام جو ہے وہ تو ثمرہ ہوتے ہیں. یعنی یہ جو ہم نے دلیلوں سے استدلال کرنے کے بعد آخر نکالا کیا؟ نکالا ہم نے حکم. اس لیے اصول فقہ میں حکم سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے. اصول فقہ میں سب سے پہلے آپ کو حکم سکھایا جاتا ہے. تو حکم ایک طرح سے مقدمہ ہے اصول فقہ کا.
हुक्म क्या है? उसूल फिक्र का मुकद्दमा है और इसके 3 अबवाब हैं, दलाइल या दलील, इस्तिदलाल और मुस्तदिल। अब आपको समझ में आ जाएगा कि उसूल फिक्र में आपको क्या पढ़ना है। उसूल फिक्र में सबसे पहले आप अहकाम पढ़ेंगे। हुक्म कितने टाइप के होते हैं? वाजिब किसको बोलते हैं? वाजिब क्या एक हुक्म है ना, वाजिब किसको बोलते हैं? मुस्तहब किसको बोलते हैं? मुबाह किसको बोलते हैं? हराम किसको बोलते हैं? मकरूह किसको बोलते हैं? ये मुकद्दमा है, प्रीफेस जिसको हम कहा जाता है ना, कि इसको सीखने से पहले आपको एक मुकद्दमा सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसके 3 अबवाब हैं, 3 चैप्टर हैं, एक प्रीफेस है, एक मुकद्दमा है, 3 चैप्टर हैं। बाब अव्वल दलील, बाबे दुवम इस्तिदलाल और बाबे सुवम मुस्तदिल। पहला बाब दलील के बारे में, दूसरा बाब इस्तिदलाल के बारे में और तीसरा बाब मुस्तदिल के बारे में। ये पूरा उसूल फिक्र का खुलासा है। अहकाम, दलील, इस्तिदलाल, मुस्तदिल। अहकाम, दलील, इस्तिदलाल, मुस्तदिल, ये इंशाअल्लाह ताला हम उसूल फिक्र में पढ़ते हैं। तो ये उसूल फिक्र की तारीफ मैंने मुख्तसरन आपके सामने बयान कर दी है। अब शेख ने खुद जब उसके जो है ना वजाहत की, उसको इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले दर्स में देखेंगे। और उसूल फिक्र की कुछ उलमा ने एक अलग डेफिनेशन भी बयान की है जो इस डेफिनेशन से ज्यादा आसान है। ये डेफिनेशन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको हर चीज का अलग से भी डेफिनेशन देना पड़ा। डेफिनेशन वो अच्छी होती है जिसमें आपको हर चीज को डिफाइन अलग से ना करना पड़े। तो एक और आसान डेफिनेशन भी है, उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको उसूल फिक्र में महारत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।